ملک مصر پر آنے والی 10 آفتیں۔ پہلی آفت پانی کا خون بن جانا۔ حوالہ خروج 7 باب اس کی 14ویں آیت سے 25ویں آیت تک۔ خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ فرعون کا دل متعصب ہے، وہ ان لوگوں کو جانے نہیں دیتا۔ اب تو صبح کو فرعون کے پاس جا، وہ دریا پر جائے گا، سو تو لبے دریا اس کی ملاقات کے لیے کھڑا رہنا، اور جو لاٹھی سانپ بن گئی تھی اسے ہاتھ میں لے لینا، اور اس سے کہنا کہ خداوند عبرانیوں کے خدا نے مجھے تیرے پاس یہ کہنے کو بھیجا ہے کہ میرے لوگوں کو جانے دے تاکہ وہ بیابان میں میری عبادت کریں، اور اب تک تو نے کچھ سماعت نہیں کی۔ بس خداوند یوں فرماتا ہے کہ تو اسی سے جان لے گا کہ میں خداوند ہوں۔ دیکھ، میں اپنے ہاتھ کی لاٹھی کو دریا کے پانی پر ماروں گا اور وہ خون ہو جائے گا، اور جو مچھلیاں دریا میں ہیں مر جائیں گی، اور دریا سے تعفن اٹھے گا، اور مچھلیوں کو دریا کا پانی پینے سے کراہیت ہوگی۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ ہارون سے کہہ اپنی لاٹھی لے اور مصر میں جتنا پانی ہے، یعنی دریاؤں اور نہروں اور جھیلوں اور تالابوں پر اپنا ہاتھ بڑھا تاکہ وہ خون بن جائیں، اور سارے ملک مصر میں پتھر اور لکڑی کے برتنوں میں بھی خون ہی خون ہوگا۔ اور موسیٰ اور ہارون نے خداوند کے حکم کے مطابق کیا۔ اس نے لاٹھی اٹھا کر اسے فرعون اور اس کے خادموں کے سامنے دریا کے پانی پر مارا، اور دریا کا پانی سب خون ہو گیا، اور دریا کی مچھلیاں مر گئیں، اور دریا سے تعفن اٹھنے لگا، اور مصری دریا کا پانی پی نہ سکے، اور تمام ملک مصر میں خون ہی خون ہو گیا۔ تب مصر کے جادوگروں نے بھی اپنے جادو سے ایسا ہی کیا، پر فرعون کا دل سخت ہو گیا، اور جیسا خداوند نے یہ کہہ دیا تھا اس نے ان کی نہ سنی۔ اور فرعون لوٹ کر اپنے گھر چلا گیا، اور اس کے دل پر کچھ اثر نہ ہوا۔ اور سب مصریوں نے دریا کے آس پاس پینے کے پانی کے لیے کنویں کھود ڈالے، کیونکہ وہ دریا کا پانی نہیں پی سکتے تھے۔ اور جب سے خداوند نے دریا کو مارا، اس کے بعد 7 دن گزرے۔ دوسری آفت مینڈک ہی مینڈک۔ حوالہ خروج 8 باب اس کی پہلی آیت سے 15ویں آیت تک۔ پھر خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ فرعون کے پاس جا اور اس سے کہہ خداوند یوں فرماتا ہے کہ میرے لوگوں کو جانے دے تاکہ وہ میری عبادت کریں، اور اگر تو ان کو جانے نہ دے گا تو دیکھ، میں تیرے ملک کو مینڈکوں سے ماروں گا، اور دریا بے شمار مینڈکوں سے بھر جائے گا، اور وہ آ کر تیرے گھر میں اور تیری آرام گاہ میں اور تیرے پلنگ پر اور تیرے ملازموں کے گھروں میں اور تیری رعیت پر اور تیرے تنوروں اور آٹا گوندنے کے لگنوں میں گھستے پھریں گے، اور تجھ پر اور تیری رعیت اور تیرے نوکروں پر چڑھ جائیں گے۔ اور خداوند نے موسیٰ کو فرمایا کہ ہارون سے کہہ اپنی لاٹھی لے کر اپنے ہاتھ دریاؤں اور نہروں اور جھیلوں پر بڑھا، اور مینڈکوں کو ملک مصر پر چڑھا لا۔ چنانچہ جتنا پانی مصر میں تھا اس پر ہارون نے اپنا ہاتھ بڑھایا، اور مینڈک چڑھ آئے اور ملک مصر کو ڈھانک لیا، اور جادوگروں نے بھی اپنے جادو سے ایسا ہی کیا، اور ملک مصر پر مینڈک چڑھا لائے۔ تب فرعون نے موسیٰ اور ہارون کو بلوا کر کہا کہ خداوند سے شفاعت کرو کہ مینڈکوں کو مجھ سے اور میری رعیت سے دفع کرے، اور میں ان لوگوں کو جانے دوں گا تاکہ وہ خداوند کے لیے قربانی کریں۔ موسیٰ نے فرعون سے کہا تجھے مجھ پر یہی فخر رہے، میں تیرے اور تیرے نوکروں اور تیری رعیت کے واسطے کب کے لیے شفاعت کروں کہ مینڈک تجھ سے اور تیرے گھروں سے دفع ہوں اور دریا ہی میں رہیں؟ اس نے کہا کل کے لیے۔ تب اس نے کہا
تیرے ہی کہنے کے مطابق ہوگا تاکہ تو جانے کہ خداوند ہمارے خدا کی مانند کوئی نہیں۔ اور مینڈک تجھ سے اور تیرے گھروں سے اور تیری نوکروں سے اور تیری رعیت سے دور ہو کر دریا ہی میں رہا کریں گے۔ پھر موسیٰ اور ہارون فرعون کے پاس سے نکل کر چلے گئے، اور موسیٰ نے خداوند سے مینڈکوں کے بارے میں جو اس نے فرعون پر بھیجے تھے فریاد کی، اور خداوند نے موسیٰ کی درخواست کے موافق کیا، اور سب گھروں اور صحنوں اور کھیتوں کے مینڈک مر گئے، اور لوگوں نے ان کو جمع کر کر کے ان کے ڈھیر لگا دیے، اور زمین سے بدبو آنے لگی۔ پر جب فرعون نے دیکھا کہ چھٹکارا مل گیا تو اس نے اپنا دل سخت کر لیا، اور جیسا خداوند نے کہہ دیا تھا ان کی نہ سنی۔